ہیں. کیا قنوت نازلہ حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کہاں سے لے کر کہاں تک ثابت ہے؟ کیونکہ عام کتابوں میں جو قنوت نازلہ کی دعا ہے اس کے آخر میں تو کفار کے لیے بہت شدید ترین بد دعائیں ہیں. جی دیکھیں جو عام طور پر کتابوں میں قنوت نازلہ لکھی ہوتی ہے وہی روایات سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر آپ نے رعل زکوان قبیلے کا نام لے کے ان کے خلاف بد دعا کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کفار خاص مخصوص کافروں کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا بڑی تعداد میں, تو ایک مہینہ ان کا نام لے کے آپ نے بد دعا کی ہے فجر کی نماز میں. اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. لیکن پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, کہ چونکہ ان میں قبیلوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے, فیوچر میں یہ اسلام قبول کر لیں گے, تو اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں عین ممکن ہے کہ اللہ کی بہت سو کی توبہ کی توفیق بھی دے اور پھر اللہ خود بھی انتقام لے سکتا ہے ان سے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ وہ بد دعا کے بعد بد دعا بند کر دی, اور وہ ہر کافر کی نہیں تھی, وہ مخصوص قسم کے قبائل تھے. تو اسی وجہ سے آج بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس طرف گئے ہیں کہ فجر میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھی جائے گی امام اسی حدیث کی بیس پر. لیکن امام حنیفہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ایک مہینے بعد بند کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ہم بھی یعنی فجر میں مستقل معمول نہیں ہوگا. اگر کہیں کسی علاقے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے مخصوص قسم کے کافروں کی طرف سے تو پھر ان کے لیے ایک مہینے تک یا 10-15 دن تک اس کی گنجائش ہے, بلکہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں خاص وہ ظالم جو بہت زیادہ مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بد دعا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. نمرہ لودھی صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. میں وہ سوال تو پوری طرح سے پروگرام میں اس کی جو تعبیر ہے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. بیسیکلی ان کا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور شکل کسی اور کی نظر آئی تو کیا یہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حلیے میں شیطان نہیں آتا. دیکھیں یہ جو آتا ہے کہ من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے علماء نے. ایک مطلب تو یہ کہ جب آپ کو خواب میں نبی آئے تو وہ 100% نبی ہی ہیں, نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. دوسرا مطلب اس حدیث کا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے جو الفاظ ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ جو صورت نبی کی سیرت کی کتابوں میں منقول ہے اس صورت پر اگر آپ نے دیکھا جو سیرت سے ثابت ہے تو پھر تو نبی کی زیارت ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو پھر وہ اس کا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہے, کیونکہ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوئی اور صورت شیطان کوئی بھی چیز اختیار کر سکتا ہے, کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. تو اگر ہم پہلا قول لیتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں نبی ہی کو دیکھا چاہے کسی بھی صورت میں آئے, تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت صحیح نظر نہیں آ رہی, یعنی ایسی شکل میں نظر آ رہی ہے جو سیرت سے ثابت نہیں ہے, تو یہ پھر آپ کے اپنے اعمال کا اثر ہے جو خواب میں آپ کو پوری طور پر نبی کی صورت واضح نظر نہیں آ رہی. پھر اپنے اعمال کی توبہ کی اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خواب حجت نہیں ہے. یعنی نبی اگر خواب میں آ کے کسی کو کہیں کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو اور ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کے خلاف ہو, تو جو نبی نے جاگتی حالت میں ہمیں بتایا قرآن وہ حجت ہے, خواب پھر اس کے مقابلے میں حجت نہیں ہے.